بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں تربیت سینٹر پوڈ کاسٹ، اور آج کا جو موضوع ہے بڑا شاندار ہے، بڑا دلکش ہے، بڑا خوبصورت ہے۔ ایک سوال کامن ملتا ہے، کانوں تک پہنچتا ہے، سننے کو ملتا ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں ضدی ہیں، بعض اوقات بچے ماں باپ کے دشمن بن جاتے ہیں، ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے اور ماں باپ کی منشا کے خلاف کام کرتے ہیں۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کا سبب کوئی تو ہوگا، کوئی تو بات ہوگی۔ بہت کم بچے ایسے ہوتے ہیں جو والدین کی اطاعت کرتے ہیں، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتے ہیں، والدین اشارہ کرتے ہیں، بچے جو ہے مان لیتے ہیں بات کو۔ لیکن جو بچے ضد کرتے ہیں، جو بچے جو ہے اپنے والدین کو ستاتے ہیں، ان کا دل دکھاتے ہیں، بعض اوقات ان کی پلکیں گیلی ہو جاتی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہاں پر ایک بات جو تلخ حقیقت ہے، لیکن اس کو اگر سوچا جائے، سمجھا جائے، اس کی گہرائی میں جایا جائے تو یہ ضرور آپ کو پتہ چلے گا کہ غلطی زیادہ تر ماں باپ کی ہوتی ہے، والدین کی غلطی ہوتی ہے۔ وہ غلطی، وہ مسٹیک، بگ مسٹیک وہ کیا ہے؟ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو اس وقت ان کی جو تربیت کا پہلو ہے وہاں کمی رہ جاتی ہے۔ بچہ دیکھتا ہے باپ چیختا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ والدین گالیاں نکالتے ہیں اپنی اولاد کو، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، ماں جو ہے باپ سے لڑ رہی ہے، باپ ماں سے لڑ رہا ہے، میاں بیوی کی آپس میں روز روز کی تو میں لڑائی جھگڑا، کبھی جوتا اٹھا کے مار دیا، کبھی گالی نکال دی، بیٹے کو گالی نکال دی، بیٹے کا گربان پکڑ لیا، اور روزانہ کا بچوں کو مارنا، کیونکہ بچہ اس وقت بے اختیار ہوتا ہے۔ ایک بات یاد رکھنے والی اگر آپ کو سمجھ آئے کہ جب بچے کو اختیار ملتا ہے 15 سال کے بعد، 18 سال کے بعد، بچہ جب بے اختیار ہوتا ہے، ماں باپ ہر طرح ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ کچھ خاندان ایسے ہیں، کچھ گھرانے ایسے ہیں جو ایسا عمل نہیں کرتے، لیکن زیادہ تر کی بات کر رہا ہوں کہ جب وہ بچوں کو مارتے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں، جب آپس میں لڑتے ہیں، بچے ضدی ہو جاتے ہیں۔ جب بچے بار بار مار کھاتے ہیں تو وہ نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں، اور ان کے اندر ایک انتقام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور جب ان کو اختیار ملتا ہے، کیونکہ وہ ساری چیزیں ان کے اندر زبردستی ہوتی ہیں، تو وہ نکل جاتی ہیں، اور پھر وہ بچے جب با اختیار ہوتے ہیں تو ان کے دلوں کے اندر وہ والدین کی قدر نہیں رہتی، ماں باپ کی وہ جو قدر ہوتی ہے، جو احترام ہوتا ہے، جو عزت کا رشتہ ہوتا ہے، وہ ایک ماند پڑ جاتا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی یہ غلطی کر رہا ہے، اولاد کے سامنے لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، گالیاں نکالتا ہے، یا اپنی اولاد کو مارتا ہے، یہ بار بار جو ہے ٹوکتا ہے، وہ سمجھ لے اپنی آنے والی نسل کا وہ نقصان کر رہا ہے۔ ہاں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کی تربیت کریں تو پیار سے سمجھایا جائے، ان کے سامنے گالیاں نہ نکالیں، ان کے سامنے لڑائی نہ کریں، جھگڑا نہ کریں، فضول بات نہ کریں، فضول کوئی عمل نہ کریں۔ بچے کی جب عمر ہوتی ہے تربیت کرنے کی، ہم اس وقت نہیں کرتے۔ بچہ ایک گیلی لکڑی کی مانند ہوتا ہے، وہ گیلی لکڑی کو جس طرف موڑیں وہ مڑ جاتی ہے، جس طرف گھمائیں وہ گھوم جاتی ہے۔ جب لکڑی خشک ہو جاتی ہے تو پھر اگر اس کو آپ موڑنا چاہیں تو وہ مڑتی نہیں ہے، موڑنا چاہیں تو ٹوٹ جاتی ہے، ٹکڑے ہو جاتے ہیں، لیکن مڑتی نہیں ہے۔ گیلی لکڑی کو جس طرف موو کریں گے وہ موو ہو جائے گی، اس کا رخ اس طرف ہو جائے گا۔ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس وقت ہم بہت خیال نہیں کرتے، توجہ نہیں کرتے، لیکن جب وہ تھوڑا سا پختہ عمر کا ہو جاتا ہے، پکی عمر ہو جاتی ہے، لکڑی خشک ہو جاتی ہے، تو پھر وہ ہم گھمانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ لہٰذا زیادہ ظلم نہ کیا جائے، مارا نہ جائے بچوں کو، اور ان کو گالیاں نہ نکالی جائیں، ان کو نفسیاتی مریض نہ بنایا جائے۔
اور اگر میں دین اور اسلام کے حوالے سے بات کروں تو جب ہمیں حکم دیا گیا کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دیں، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو پھر اگر وہ نماز نہ پڑھے تو اسے تھوڑا سا مارنے کا حکم ہے۔ مارنے کا حکم 10 سال کی عمر کا ہے، اور ہم جو ہے ابھی بچہ 3 سال کا ہوتا ہے، 4 سال کا ہوتا ہے، 6 سال کا ہوتا ہے، تو ہم اس پر ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بچے کے اندر انتقام کی آگ جب جلتی ہے وہ جلتی رہتی ہے، وہ تندور جو ہے گرم ہوتا رہتا ہے، بعض اوقات جو ہے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بہت سارے رشتے اس کے اندر جل جاتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ میسج اچھا لگا ہوگا۔ اگر یہ میسج آپ کو اچھا لگا ہے تو ضرور آپ ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جن کی اولادیں ہیں، جن گھر میں یہ غلطیاں ہوتی ہیں، ان والدین کو شیئر کریں، ان دوستوں کو شیئر کریں، تاکہ کسی کا بھلا ہو جائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔